یہ تراویح 8ویں پارے کے نصف سے 9ویں پارے کے ثلاثت تک کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ سورۃ اعراف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے لوگو اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کے پیچھے نہ لگو، قرآن کی پیروی کرو۔ قرآن میں ان لوگوں سے باز پرس ضرور ہوگی جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہیں، اور پیغمبروں سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنا فرض کہاں تک انجام دیا اور لوگوں کی طرف سے کیا جواب ملا۔ لوگوں کو قیامت میں میزان کے مرحلے سے ضرور گزرنا پڑے گا۔ اے لوگو تمہیں زمین میں سب اختیارات دے کر بسایا، تمہاری پیدائش کے وقت تم کو فرشتوں سے سجدہ کرا کے عزت بخشی اور تم کو نعمتوں سے مالا مال کیا، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ اے بنی آدم، اللہ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے حرام کر دی ہیں بے شرمی کے کام، خواہ وہ کھلے ہوں یا چھپے، اور حرام ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، اور حرام ہے اللہ کا نام لے کر کوئی ایسی بات کہنا جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ وہ بات اللہ نے ارشاد فرمائی بھی ہے یا نہیں۔ اللہ سے سرکشی کرنے والوں کا جنت میں داخلہ ایسا ہی ناممکن ہے جیسا اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزرنا، لیکن نیک اعمال کرنے والوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ اے لوگو تم اللہ کو پکارو خوف اور امید کے ساتھ، یقیناً اللہ کی رحمت لوگوں کے قریب ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کچھ پیغمبروں اور ان کی امتوں کے حالات اور واقعات کا ذکر فرمایا ہے، اور لوگوں کی سرکشی اور بدعمالیوں کی وجہ سے ان پر اللہ کی طرف سے مختلف عذاب نازل ہوئے تھے، ان کا ذکر فرمایا گیا ہے تاکہ لوگ نصیحت اور عبرت حاصل کریں اور دعوت و رسالت کو قبول کر کے ہدایت پائیں۔ یہ عبرت آموز واقعات سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی، لوگوں کو یاد دلاؤ کہ ہم نے روز اول تمام انسانی روحوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے ایک ہی جواب دیا تھا، بے شک تو ہی ہمارا رب ہے، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا لوگ اب اس اعلان کو بھول گئے جو شرک میں مبتلا ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نفس پرستی کی وجہ سے لوگوں کی حالت اس کتے جیسی ہو جاتی ہے جس کی زبان لالچ کی وجہ سے باہر لٹکتی رہتی ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، کیونکہ ان کے پاس دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر سنتے نہیں، وہ جانوروں کی طرح سے ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ اگر منکرین آپ کو جادوگر یا مجنون کہیں تو آپ اس کی کوئی پرواہ نہ کریں، آپ تو یہ فرما دیں کہ میں تو ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں، اور ان لوگوں کو جو میری بات مانے۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کی یہ حکمت خصوصیت کے ساتھ بتائی گئی ہے کہ مخالفین کی زیادتیوں کا مقابلہ صبر اور ضبط سے کریں تاکہ اشتعال کی وجہ سے کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جائے جس سے تبلیغ کے کام میں رکاوٹ پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کریں اور جاہلوں سے نہ الجھیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنے رب کو صبح شام یاد کرو، رو رو کر اور خوف کے ساتھ، دل ہی دل میں بھی اور بآواز بلند بھی۔